ہوتا ہے کہ ٹیکنیکلی اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر کیا پوزیشن ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر جاؤں، الیکشن کمیشن کا بھی ایک بڑی زبردست وضاحت آ گئی ہے کہ جب تک کوئی جرم سرزد نہیں ہوتا ہے اور جب تک ریفرنس آپ کے سپریم وزیر اعظم صاحب الیکشن کمیشن وہ اسپیکر کو نہیں بھیجتے ہیں اور اسپیکر اس ڈکلیریشن کو الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں بھیجتا ہے ایز اے پوسٹ آفس، اس وقت تک الیکشن کمیشن کسی بھی شخص کو نااہل نہیں کر سکتا. اور یہ بھی سامنے آ گیا کہ کوئی بھی اراکین ہو، چاہے وہ منحرف ہوں، کوئی بھی ہو، اختلافات کی بنیاد پر ان کو جو ہے ان کو فارغ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ جرم سرزد نہ ہو. باقی عدم اعتماد کا معاملہ اور اس کے بعد جو آپ کے اسمبلی کا معاملہ ہے وہ یقیناً اسپیکر کے زمرے میں آتا ہے کہ اسپیکر صاحب اسمبلی بلائیں، کیونکہ اس کے لیے بھی آئین اور قانون موجود ہے، اس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے. کچھ لوگ جو ناپید لوگ ہیں، قانون اور آئین کو نہیں جانتے ہیں، وہ کبھی بات کرتے ہیں کہ جی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلائیں گے، کوئی کہتا ہے اسمبلی کا اجلاس اتنے دن کے بعد بلائیں گے. آئین اور قانون کے تحت اسپیکر کو لازم ہے کہ وہ آئین اور قانون کو فالو کرے 14 تاریخ اور اس کے بعد 7 دن کے اندر. یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس میں اسپیکر کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر اسپیکر نے اس میں کوئی بھی ڈنڈی ماری، گویا انہوں نے آئین توڑا، اور آئین توڑا تو آرٹیکل 6 کی طرف جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی ایک صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ جی کسی بھی کینڈیڈیٹ کو، چاہے وہ منحرف ہو، اس کو اسپیکر کچھ نہیں کر سکتے. ووٹ وہ ڈالے گا اور ووٹ ڈالنے کے بعد جب جرم سرزد ہوگا تو پھر وزیر اعظم ایک پروسیس کے تحت اس کو ختم کرنے کے لیے لیٹر لکھیں گے اور اس کا ایک پروسیجر ہے. میں بتا چکا ہوں بار بار، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. چنانچہ الیکشن کمیشن نے اس کی وضاحت کر دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 افراد جب آ گئے تو 10 افراد کے آنے کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی کہ 179 کی جو وزیر اعظم کی اکثریت ہے وہ ختم ہو گئی، یعنی 169 ہو گئی. تو جب 169 ہو گئی تو کیا وزیر اعظم عمران خان اخلاقی طور پر وزیر اعظم رہے؟ نہیں رہے. عمران خان وزیر اعظم اس وقت نہیں ہے. عمران خان اخلاقی طور پر وزیر اعظم اس وقت ملک کے نہیں ہیں، اور اس وقت ایک آئینی بحران کی صورتحال ہے جس میں فوری طور پر صدر پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور وزیر اعظم سے اپنی اکثریت ثابت کرنے کو کہیں. یہ ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر میں اتنی جرت ہے کہ وہ عمران خان کی مرضی کے خلاف کچھ کر دیں، اسپیکر میں اتنی جرت ہے کہ وہ عمران خان کی مرضی کے خلاف کچھ کر دیں. تو گویا یہ 2 اہم آئینی پوسٹ جنہوں نے حلف کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ حلف کے اور آئین کے پابند رہیں گے، وہ غیر آئینی کام کرنے جا رہے ہیں. اور ابھی بھی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عمران خان صاحب کو اس موقع پہ فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ وہ اب وزیر اعظم نہیں رہے، تاکہ یہ استعفیٰ ایک قانونی حیثیت اختیار کر جائے. آئینی اور قانونی طور پر اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جناب عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے. وزیر اعظم اپنا استحقاق ان 10 اراکین کے منظر عام کے آنے کے بعد کھو چکے ہیں. حالانکہ اختلاف کی بنیاد پہ وزیر اعظم ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر وزیر اعظم چاہیں تو ان کے خلاف ابھی بھی کارروائی کریں اور وہ آپ کے لیٹر لکھ دیں اسپیکر کو، اور اسپیکر اس لیٹر کو الیکشن کمیشن کی طرف لے دیں. پھر الیکشن کمیشن یہ دیکھے گا کہ آیا یہ اختلاف جو اوپن آیا ہے یہ جرم کی زد میں آتا ہے یا نہیں، اور اگر آتا ہے تو یہ 10 اراکین کو نااہل کر دیں گے. اور اگر 10 اراکین نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر آفیشیلی عمران خان صاحب کی 179 سے 169 لوگ ہو جائیں گے، یعنی یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. تو گویا ان کی اکثریت ختم ہو جائے گی، گویا وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے. اس صورتحال میں بھی یاد رکھیے، دونوں صورتحال میں یہ جو اختلاف کیا ہے اس کے اوپر اب وہ اخلاقی طور پر وزیر اعظم نہیں ہے. اور اگر وزیر اعظم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور ان کو ڈی سیٹ کرنے کہتے ہیں، اول تو یہ اختلافات جرم کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مان لیں کہ جناب ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے تو وزیر اعظم کی اکثریت ختم ہوتی ہے، اور پھر فوری طور پر یقیناً ان سے کہا جائے گا کہ وہ اکثریت ثابت کریں. اور ابھی بھی صحیح معنوں میں
صدر پاکستان اگر اپنے